الحمد لله قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين المخاطب بطه وياسين النبي المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم صلوات موضوع گفتگو ہے مسائل خانوادگی۔ ہم مقدماتی طور پر مسائل خانوادگی کو ذکر کرنے سے پہلے بطور مقدمات کچھ چیزوں کا تذکر دینا ضروری ہے، تو ہم پہلے ان مقدمات کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ انسان کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی طرف غائر نظر سے دیکھنا چاہیے، باریک بینی سے دیکھنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود ان چیزوں سے ہم چشم پوشی کرتے ہیں، یا عدم توجہ کے بنا پر، یا جہالت کے بنا پر، یا معاشرتی جو ماحول ہیں اس کی بنا پر۔ متوجہ ہو، خصوصاً جوانان عزیز، اس کے بعد خصوصی توجہ دیں جو ان جوانوں کے سرپرست حضرات ہیں۔ میرے یہ درس کا موضوع ہی یہیں دو افراد ہیں، جوان اور ان کے سرپرست حضرات۔ دیکھیں، ہم اپنے زندگی کرنے کے لیے ضروریات زندگی میں سے ایک مکان ہے۔ جب تک بیٹھنے کا مکان نہ ہو اس وقت تک انسان ایک پریشانی کے حالت میں زندگی گزارتے ہیں۔ خدا نے کسی کو توفیق دی، جب گھر بنانا شروع کیا تو وہ گھر بنانے کے لیے، اس کا بنیاد ڈالنے کے لیے سب سے پہلے وہ ایک انجینئر سے مشورہ کرتے ہیں کہ میں اس گھر کو کیسے بناؤں، کتنے رقبے پر مشتمل ہیں، اس پر کتنے کمرے بنیں گے، ان کمروں کا رخ کہاں ہوگا، ان میں کتنے باتھ روم بنیں گے، اس میں جو ہے ہوا آنے کے لیے کوئی جگہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اچھا اس کا گیٹ کیسا بننا چاہیے، کھڑکیاں کیسا ہونی چاہیے۔ ایک جاننے والے ماہر شخص سے
اس گھر کے بنیاد ڈالنے کے لیے جو ہے آپ دقیق نظر سے مشورہ کرتے ہیں. پھر پوچھا جاتا ہے آپ اتنا جو ہے باریک بینی سے جو ہے یہ کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بعض افراد تو فرماتے ہیں یہ ہمارے تو زندگی گزر گئے ہیں، اب بچوں کی زندگی ہیں، ان کے مستقبل کے لیے ہیں، آنے والے دور کے لیے دیکھتے ہوئے اس گھر کو نقشے کے تحت بنانا پڑے گا. اس قسم کے بہت سارے اپنے تجزیہ و تحلیل اور علتیں جو ہے بیان کرتے ہیں. یہ دقیق نظر کس چیز کے لیے ہیں؟ یہ مکان جس کے لیے ایک مکین چاہیے، بیٹھنے والے چاہیے، اس کے بنیاد ڈالنے کے لیے ہم اتنی جدوجہد کرتے ہیں، مشورے لیتے ہیں، پیسے دے کے نقشے بنواتے ہیں، لیکن اس گھر میں بسنے والے جو مکین ہیں اس کے بنیاد ڈالتے وقت ہم بہت سارے چیزوں سے چشم پوشی کرتے ہیں. مکان سے مہم جو اس میں بیٹھنے والے مکین ہیں اس کے بنیاد ڈالتے وقت جو ہے آپ باریک بینی سے نظر کرنا چاہیے، غور و فکر سے نظر کرنا چاہیے، ماہر افراد سے مشورہ کرنا چاہیے، معاشرے میں جاننے والوں سے جو ہے اس بنیاد کے ڈالنے کے لیے جو ہے دیکھنا چاہیے. اور عزیز جوان اپنے جو ماہر سرپرست ہیں انہیں کے سرپرستی میں اپنے اس بنیاد کو سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے، اور بنیاد رکھنے والے سرپرست بھی اس بنیاد کو اپنے بچے کے بنیاد کو رکھنے کے لیے وہ بھی ماہر افراد سے کم از کم جو ہے مشورہ لینا چاہیے. چی لڑکا ہو چی لڑکی خود سری اپنے زندگی کی بنیاد ڈالنے کے لیے خود قدم نہ بڑھائیں. اکثر دیکھنے میں آیا ہے، ایسے بھی ہمیں جوان نظر آتے ہیں کالج میں، یونیورسٹیوں میں، جو کہتے ہیں کہ ہم تو پڑھے لکھے ہیں، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. اپنے والدین سے کہتے ہیں آپ کس دنیا میں ہیں، ابھی تو ہمارے اپنے پسند کے مطابق جو ہے شادی ہونا چاہیے، ہم جو انتخاب کریں آپ لوگ وہ بھی اسی پہ راضی ہو جاؤ. اب اس کے ضد میں کچھ والدین آتے ہیں، سرپرست آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آئے تم تو ہم سے بڑھ کے جو ہے آگے قدم بڑھانے والے ہو گئے، ہمیں تو اصلاً تم لوگوں نے جو ہے کسی چیز کا نہیں سمجھا. جس کے نتیجے میں اس طریقے سے جو بھی شادی انجام پائے ہیں وہ اکثر ناکام ہو چکے ہیں، اکثر ناکام ہو چکے ہیں. اکثر گھریلو مسائل انہی چیزوں میں جو ہے پیدا ہوتی ہیں. لہٰذا دیکھو آپ کو اپنے شادی کرنے سے پہلے اور والدین کو بچے کا شادی کرنے سے پہلے جس طرف آپ گھر کا بنیاد ڈالنے کے لیے ایک انجینئر سے مشورہ لیتے ہیں، اسی طرح پہلے خود دونوں بیٹھ جائیں، پھر اس میں جو معاشرے کے مخلص خاندان کے جو مومن افراد ہیں ان کو بٹھائیں، بٹھا کر مشورہ کریں، اور ہر طریقے سے لڑکا ہے تو لڑکی کے پورا جو ہے جائزہ لیں، لڑکی ہے تو لڑکے والے کو پورا صحیح طریقے سے معلومات فراہم کریں. اب مسائل کھڑا ہونے کے بعد آتے ہیں ہمیں تو جو ہے فلانی نے کہا جی فلانی نے رشتہ کیا، فلانی نے یہ کیا، فلانی نے یہ کیا. ارے کون تھا؟ وہ والد صاحب کا دوست تھا یا ہمارا دوست یا کسی اور کا. جو نہیں، یہ بات غلط ہے. ہمیں دیکھو جو ہے اپنا زندگی کی بنیاد رکھنے کے لیے فقط ہم ایسا راہ اختیار کریں جو ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام نے بتایا. اگر آپ اس سے ہٹ کے چلیں گے تو زندگی کے ہر لمحے میں آپ کو ٹھوکر کھانا پڑے گا. اب کچھ مسائل ایسے ہیں عجیب و غریب ہے، مولوی جب منبر سے بیان کرتے ہیں تو بولتے مولوی کو اس قسم کے مسائل منبر سے بیان نہیں کرنا چاہیے.
یہ عجیب غریب مسائل بیان کر رہے ہیں۔ اب اس سے بھی جو ہے کوئی ایک فحش قسم کا اگر جو ہے کوئی معاشرے میں چلنے والی کوئی فحش قسم کا کوئی کام ہو تو سب قبول کرے گا اس کو۔ گھر کے سب افراد بیٹھے ہوئے ہوں گے، ٹی وی میں اگر کوئی فلم چل رہا ہے سب دیکھیں گے، ولو اس کے میں جس قسم کا عریانی ہو، جس قسم کا بے ہدا ہو۔ کیوں؟ معاشرے میں یہ رواج ہو چکے ہیں تو اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں۔ عجیب غریب باتیں ہیں، معاشرے میں شرع کے خلاف، دین کے خلاف جتنے بھی فحاشی ہیں وہ بطور رواج سب دیکھ لیتے ہیں، سب سن لیتے ہیں، سب اپنے زبان پر وہ تمام چیز جاری کرتے ہیں کیونکہ عادت ہو، عادت ہونے کے بعد وہ برا نہیں ہو گیا۔ اب مولوی نے جو ہے ایک مسئلہ جو ہے بیان کیا، وہ بیان کرنا بہت مہم ہے، ضروری ہے۔ کہتے ہیں تو یہ منبر سے عجیب قسم کا جو ہے ایک مسئلہ بیان کیا، اس قسم کے چیزوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جناب علی، شرع محمدی میں کوئی ایسا مسائل نہیں ہے جس کو چھپا کے رکھے۔ قرآن مجید میں جو ہے کوئی ایسی جو ہے مسائل، کوئی ایسا چیز نہیں ہے جس کو چھپا کے بیان کیا ہو۔ ائمہ خدا نے جن مسائل کو بیان کیا ہے یہ کہیں نہیں بتایا ہے اس کو چھپا کے بیان کرنا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا ہے، علیحدگی میں بیان کرنا ہے۔ قرآن ہے تو عمومی ہدایت ہے، اقوال معصومین ہیں تو عمومی ہدایت کے لیے ہیں۔ مسائل اگر آپ چھپائیں گے تو وہیں برائیاں سامنے آئیں گے، برائیاں سامنے آنے کے بعد انسان ان برائیوں پر عمل کرتے جائے گا اور دین کو جو ہے چھوڑتے چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں کریں۔ اس لیے میں نے کچھ احادیث لکھ کے لایا ہوں، فقط اور فقط اسی روایات کو بیان کروں گا اور اسی کے ترجمے کو بیان کروں گا۔ بعد میں کوئی یہ نہیں کہے کہ مولوی نے یہ بات کیا۔ اگر کوئی بھی جو ہے بات ہے تو یہ روایت میں ہے اور روایت کا ترجمہ ہے۔ یہ تمام روایت میں نے وسائل الشیعہ باب نکاح سے میں نے لیا ہے، اگر کوئی مراجعہ کرنا چاہتے ہیں وہاں سے کریں۔ یہ جو بیان ہیں تو میرا جو ہے ایک بھی جملہ اضافی نہیں ہوگا ترجمے میں، حدیث میں۔ آپ یوں سمجھیں جب ہمارے ائمہ معصومین نے آپ کے لیے تمام قانون زندگی فراہم کیا ہے، قرآن میں تمام قانون زندگی فراہم کیا ہے، 1,24,000 پیغمبر نے آ کے آپ کے لیے رہنمائی کی ہے، تو کیوں ہم اپنے دین پر عمل کیوں نہ کریں؟ اپنے مذہب پر ہم کیوں عمل نہیں کریں؟ کیوں ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ آج یہ جتنی بھی مصیبتیں ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہمارے اوپر اس وقت آئی ہوئے، آسمان کے طرف سے بھی غضب، زمین کے طرف سے بھی غضب، یہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے جس میں ہم اپنے اولاد کو تربیت نہیں کر سکیں۔ آج یہ تمام دہشت گردی یہ ہے کیا ہے؟ یہ صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، دین اسلام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، دین اسلام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج بچہ ہے تو پریشان، بوڑھا ہے تو پریشان، جوان ہے تو پریشان، پیسے والے ہے تو پریشان، جو غریب ہے تو پریشان۔ اس دنیا میں اس وقت آپ کو پریشانی ہی پریشانی نظر آئے گی۔ کیوں ہے؟ ہم دین سے ہٹ گئے۔ دیکھو، سب سے پہلے آپ جب شادی کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلی جس چیز کا بنیاد ہے اس کو پیغمبر یوں فرماتے ہیں، یہ روایت خود رسول اکرم سے ہے، عن النبی، پیغمبر فرماتے ہیں اختاروا لنطفکم فإن الخال أحد الزجیعین، اپنی نطفوں کے لیے انتخاب کر کے، چھانٹ کر کے عورتیں اختیار کرو، بے شک دائی دو ہم خوابوں میں سے ایک ہے۔ ایک قانون بتایا آپ کو، شادی کرنے سے پہلے جس خاندان میں آپ رشتہ ڈھونڈ کے جا رہے ہیں
اس کے دائی پر نظر رکھو، اس کے ماموں کو دیکھو۔ بہت اثر پڑتا ہے بچے کے اوپر ماموں کا۔ دیکھو ماموں صالح ہے یا نہیں ہے، متقی ہے یا نہیں ہے، دیندار ہے یا نہیں ہے، پرہیزگار ہے یا نہیں ہے، اخلاق حسنہ ہے یا نہیں ہے۔ رسول اکرم فرما رہے ہیں، ہاں میں نہیں بتا رہا ہوں، آپ کے لیے کوئی برا نہیں لگنا، رسول اکرم فرما رہے ہیں ضروری ہے۔ دوسری روایت میں ہے تخیروا نطفکم فإن الأبناء تشبه الأخوال۔ آپ فرماتے ہیں اپنی نطفوں کے لیے عفیفہ عورتیں اختیار کرو، بے شک بچے دائیوں کے نقش قدم پر جاتے ہیں۔ دائی فارسی میں ماموں کو کہا جاتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، سمجھ میں آ گئے؟ ماموں کا کردار دیکھنا ضروری ہے۔ دوستی کو نہیں دیکھو، جان پہچان کو آپ نہیں دیکھو، مالدار ہے یا نہیں اس کو نہیں دیکھو۔ سب سے پہلا میرے عزیز جوانوں اور ان کے سرپرستوں، پیغمبر کے قانون کے مطابق آپ ماموں کو دیکھ لیں، ان کے کردار کو دیکھ لیں اور تحقیق کریں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ پھر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کے ایک صحابی آنے کے بعد آپ سے کہا یا ابن رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور ضروری ہے کہ میں شادی کروں، میں محتاج ہوں۔ آپ کا چھٹے امام فرماتے ہیں قد حممت ان اتزوج، اگر تم نے شادی کرنے کا ارادہ ہی کیا ہے انظر این تضع نفسک، کچھ چیزوں کا خیال رکھو شادی کرنا ہے تو۔ کون؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اپنے صحابی سے کچھ قانون بتاؤں گا، کچھ قاعدے بتاؤں گا، اس پر تم عمل کرو۔ پہلا یہ ہے انظر این تضع نفسک، خیال رکھنا اپنے نفس کو کس کے حوالے کر رہے ہیں۔ شادی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے نفس کو کسی کے حوالے کرنا ہے۔ لڑکا ہے تو لڑکی کے حوالے کرنا ہے اپنے نفس کو، لڑکی ہے تو لڑکے کے حوالے کرنا، اس کو خیال رکھنا۔ وَمَن تُشَرِّكُهُ فِي مَالِكَ، اور یہ بھی خیال رکھنا کس کو اپنے اموال میں شریک بنا رہے ہو۔ پہلے خیال کرنا، شادی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے اپنے ہمسر اس کو گھر میں لانے کے بعد اپنے مال میں شریک بنانا ہے۔ آپ بنائیں یا نہ بنائیں، نکاح دائمی پڑھنے کے بعد آپ کا ہمسر ارث کا مستحق ہوگا۔ ارث کا مستحق ہونے کا معنی کیا ہے؟ آپ کے مال میں جیسا کہ آپ کا بیٹا شریک ہے، آپ کے دوسرے وارثین شریک ہے، تو آپ کے بیوی بھی جو ہے اس میں شریک ہے۔ تم یہ خیال رکھنا اپنے مال میں تم کس کو شریک بنا رہے ہو۔ اب آپ خود بتائیں، آپ کہیں تجارت کرنے جا رہا ہے، مال شراکت ڈال کے جو ہے آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں، تو ہر کس و ناکس کے ہاتھ میں اپنا پیسہ دے گا آپ جو ہے، یا وہ شخص امین ہونا چاہیے۔ دیکھو کسی امین شخص کو ڈھونڈ لو، تم اپنے نفس اور اپنے مال میں اس کو جو ہے شریک بنا رہے ہو۔ وَتَطَّلِعُ عَلَى دِينِكَ وَسِرِّكَ، اور اپنے دین اور راز پر کسے آگاہ کر رہے ہو۔ شادی کرنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو ہے اگر بیوی ہے تو اس کو جو ہے شوہر کے راز سے جو ہے آشنا ہونا ہے، اگر شوہر ہیں تو بیوی کے راز سے آشنا ہونا ہے۔
شوہر ہیں تو بیوی کے دین سے آشنائی اختیار کرنا ہے، بیوی ہے تو شوہر کے دین سے آشنائی اختیار کرنا، یہ اس زمانے میں بہت مہم ہے، بہت مہم ہے، سمجھیں؟ آپ کہیں اپنے لڑکی کو یا لڑکے کے کہیں شادی کرتے ہیں تو بولتے ہیں بھائی کیا فرق پڑتا ہے، میرے بچے نے جو ہے کالج سے جو ہے پسند کر کے لایا، ٹھیک ہے پسند کر لائے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن دیکھو دین کے لحاظ سے کس قسم کے شخص ہیں، کہیں آپ کے مذہب کا مذاق اڑانے والے تو نہ ہو، ایسا تو نہ ہو کہیں آپ کے دین کے جو ہے مذاق اڑانے والے ہو۔ اگر ایسا ہے آپ کے گھر میں آنے کے بعد اگر شوہر دیندار ہے، نماز پڑھنے لگتا ہے، روزہ رکھنے لگتا ہے، تو اعتراض شروع کریں گے، ارے یہ کیا ہے، یہ اٹھنا، یہ بیٹھنا، یہ بھوکے رہنا، اس وقت کیا ہوگا؟ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو جو ہے۔ لہٰذا اور اسرار راز میں جو ہے بہت ساری باتیں آتے ہیں، بھائی دین کی باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ایسے راز کی ہیں، گھریلو بہت ساری باتیں ہیں وہ راز کی ہیں، اخلاقی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو راز کی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں شوہر کسی پر اظہار کرنا نہیں چاہتے ہیں، اس کے باپ کسی پر اظہار کرنا نہیں چاہتے ہیں، اس کے ماں کسی پر اظہار کرنا نہیں چاہتے ہیں، اس کا خانوادہ کسی پر اظہار نہیں کرنا چاہتے، یہ دیکھو کس کے ساتھ شادی کر رہے ہو۔ ایسے تم اپنے ہمسر کو اختیار کرنا جو تمہارا ہمراز بھی ہو اور دین میں بھی وہ تمہارا رازدار ہو، یعنی وہ بھی دیندار ہو تم بھی دیندار، جب دونوں دیندار بنے گا تو رازدار ہوگا، اگر دونوں دیندار نہ بننے کے صورت میں راز رہے گا نہیں، کیوں؟ جب دین سے آشنا نہیں ہے تو جو ہے کیسے راز رکھیں گے؟ راز کے بھی کچھ خصوصیات ہیں وہ اپنے جگہ پر۔ فَإِن كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، اگر تمہارے لیے شادی کرنا ضروری ہے، فَبِكْرًا تُنْسَبُ إِلَى الْخَيْرِ وَحُسْنِ الْخَلْقِ، تو ایسی کنواری شریک حیات کا انتخاب کرو جو نیک نام ہو اور اچھے اخلاق والی۔ یہ 4-5 جو قاعدے امام نے فرمایا یہ آپ اور میرے لیے بیان کیا ہے۔ کیا ہم شادی کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں؟ امام ضروری سمجھ کے اس کو بیان کر رہے ہیں، یہ اپنے صحابی کے لیے بیان نہیں کر رہے ہیں، یہ تا جس دن آپ نے خطاب کیا تا روز قیامت تک سب کے لیے اس قانون کو بیان کر رہے ہیں۔ کیوں ہم شادی کرنے سے پہلے ان چیزوں سے جو ہے ہم آگاہی حاصل نہیں کرتے؟ کیوں ہم شرع کو نہیں لیتے؟ کیوں ہم دین کو نہیں لیتے؟ کیوں ہم مسائل شریعہ کو جو ہے ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمیں ان چیزوں کو جو ہے پڑھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ ان 2 روایتوں کا ترجمہ۔ پھر امام فرماتے ہیں انما المرأة قلادة فانظر ما تتقلد وليس للمرأة خطر لا لصالحتهن ولا لطالحتهن۔ امام فرماتے ہیں ان المرأة قلادة، تمہارے ہمسر تمہارے لیے گلے کا ہار ہے۔ فانظر ما تتقلد، تم باریک بینی سے یہ دیکھ لو اپنے گلے میں تم کیا ڈال رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنے گلے میں کوئی چیز ڈالیں تو اس کو پہلے یہ خیال کرنا چاہیے کہ دیکھنے والے بھی اس کو پسند کریں اور خود اپنے لیے بھی جو ہے وہ فخر کا باعث ہو۔ ایسا نہ ہو آپ گلے میں کوئی ایسا چیز لٹکا دے تمام لوگ بتا دیں بھئی یہ تماشا ہے، عجیب ہے، یہ غریب ہے، کس چیز کو اس نے جو ہے گلے میں ڈالا ہے۔ فرض کریں ایک بیوقوف آدمی ہے، اگر چپلی کا ہار بنا کے گلے میں ڈالے تو تمام لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، بس کس چیز کو اس نے گلے میں ڈال دیا، یہ کیا ہے؟ جتنا بھی وہ عقلمند آدمی ہو تو دیکھنے والے سب بتائیں گے یہ پاگل ہے، والو وہ عاقل آدمی ہو،
اگر ایسا کوئی ہر چپلی کا گلے میں ڈال کر نظر آئے تو جتنے بھی عاقل حضرات بتائیں گے یار اس غریب کا تو دماغ خراب ہو گیا، ہمسر بھی ایسا ہے، بیوی بھی ایسا ہے، ایسا چیز اپنے گلے میں ڈالو۔ فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ خَطَرٌ لَا لِصَالِحَتِهِنَّ وَلَا لِطَالِحَتِهِنَّ فَأَمَّا صَالِحَتُهُنَّ فَلَيْسَ خَطَرُهَا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ۔ یاد رکھو عورت چی اچھی ہو چی بری ہو اس کی کوئی قیمت مقرر نہیں کر سکتی۔ امام کا جملہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، کوئی قیمت مقرر نہیں کر سکتی، چی اچھی ہو چی بری ہو۔ پھر اس کا امام تفسیر فرماتے ہیں فَأَمَّا الصَّالِحَاتُهُنَّ فَلَيْسَ خَطَرُهَا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ۔ اما جو اچھی عورت ہے اس کی قیمت نہ سونے ہیں نہ چاندی، آپ اس کی قیمت نہیں لگا سکتے، نہ سونے کا نہ چاندی کا۔ ہِیَ خَيْرٌ مِّنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وہ سونا اور چاندی سے بھی بہتر ہے۔ وَأَمَّا الطَّالِحَاتُهُنَّ، اما جو بری عورتیں ہیں فَلَيْسَ خَطَرُهَا التُّرَابُ، اس کا قیمت تو مٹی بھی نہیں ہے، خاک بھی نہیں ہے۔ التُّرَابُ خَيْرٌ مِّنْهَا، خاک یہ مٹی اس سے بہتر ہے۔ دیکھیں امام کیا فرما رہے ہیں، امام آپ کو فرما رہے ہیں اگر شریک حیات ڈھونڈنا ہے تو جو ہے صالحہ ڈھونڈ لے۔ صالحہ ڈھونڈنے کے بعد امام یہ فرماتے تجھے سونا بھی نہیں چاہیے، تجھے چاندی بھی نہیں چاہیے، وہیں سونے سے بھی بہتر ہے، وہیں چاندی سے بھی بہتر ہے۔ صالح ہو، مومنہ ہونے کے بعد آپ کا ہر چیز کا خیال رکھے گا۔ میرے شوہر کیا چاہتے ہیں، کس چیز سے وہ خوش ہیں، اس گھر کو کیسے آباد رکھنا چاہیے، اس کے بچوں کو کیسے پرورش کرنا چاہیے، اس کے خاندان کے ساتھ کیسے اٹھنا چاہیے، کیسے بیٹھنا چاہیے، وہ ہر طریقے سے جو ہے آپ کو خوش رکھیں گے۔ انسان مرد جتنا بھی غمزدہ کیوں نہ ہو، فکر کیوں نہ ہو، اگر خوشبخت صالح اس کے لیے کوئی خاتون مل جائے تو گھر میں پہنچنے کے بعد دنیا کے تمام غم اس کے لیے بھول جاتے ہیں۔ تو سونا بہتر ہے، چاندی بہتر ہے، یا ایک صالح ہمسر بہتر ہے آپ کے لیے؟ بھائی سونا چاندی تو ہے جس کا حفاظت بھی ہمیں خود کرنا پڑتا ہے، چوری کر کے لے جانے کا بھی جو خطرہ ہوتا ہے، رات کو نیندیں حرام ہوتی ہے، لیکن یہ آپ کو ہر قسم کا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ امام کے ان چیزوں پر ہمیں جو ہے عمل کرنا پڑے گا۔ پھر امام رضا علیہ السلام نے رسول اللہ سے جو ہے ایک روایت بیان کی ہیں، وہ ان نوجوان سرپرستوں کے لیے ہیں، وہ بھی ان چیزوں کی طرف توجہ دیں۔ النکاح رق فَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ وَلِيدَتَهُ فَقَدْ أَرْقَاهَا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ لِمَنْ يَرِقُ كَرِيمَتَهُ۔ والدین متوجہ ہوں، سرپرست متوجہ ہوں، نکاح ایک طرح کی غلامی ہے۔ بیٹی کو کس کے نکاح میں دینے والا ہے؟ گویا اس سے شوہر کی غلامی میں دے دیتا ہے۔ لہٰذا اچھی طرح دیکھ لو کہ اپنی نور چشم کو کس کی ملکیت میں دے رہے ہو۔ والدین متوجہ ہوں، کلام امام ہے، معنویات سے پر ہیں۔ امام یہاں پر جو ہے یہ نہیں فرما رہے ہیں تم اپنے رشتہ داری میں دے رہے ہیں یا غیر میں دے رہے ہیں، امام یہ فرما رہے ہیں تم جس کو بھی دے دو، اپنے چاہنے والے رشتہ داری میں دے دے چاہے غیر میں دے دیں،
تم اپنے لڑکی کو جو ہے اس کے غلامی میں دے رہے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ دیکھو کہ وہ آقا کس قسم کا ہے۔ آقا اگر صحیح ہے، صالح ہیں، متدین ہیں، تو وہ دینی قوانین کے مطابق آپ کے بیٹی کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اگر وہ آقا خدا نخواستہ خراب ہو تو پھر آپ کے لڑکی کے ساتھ جو ہے کہیں بھی خیر نظر نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے دیکھو کس قسم کے جو ہے شوہر کو انتخاب کرنا ہے اپنے بیٹی کے لیے۔ جب آپ اس کے غلامی میں دینا ہی دینا ہے تو اس کو غور نظر سے دیکھو، ہر طریقے سے تحقیق کرو، خود تحقیق کرے، جاننے والوں سے تحقیق کرے۔ دور ہے تو اب جب تک آپ تحقیق نہ کرے، جب تک آپ کے لیے مطمئن نہ ہو، کہیں پر اپنے بیٹے کے رشتہ نہیں کرنا بیٹی کا۔ اب کہیں سے آ گیا کوئی بندہ، جناب فلان، وہ جی وہ تو انجینئر ہے، 1.5 لاکھ 2 لاکھ وہ جو تنخواہ کا، اچھا جی اچھی بات ہے، چلے جی رشتہ طے ہو گیا۔ ارے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد کیس لے کے پہنچ گیا، ارے کیا ہوتا؟ جی فلان جی وہ تو تھا۔ اب ایک شادی کر کے ہزاروں نقص اور غیبت، چغلی اور تہمت میں مبتلا ہوتا ہے۔ بھائی ان گناہ کبیروں سے بچنے کے لیے پہلے ہی جو ہے آپ بہتر قسم کے جو اپنے لڑکی کے لیے شوہر کا انتخاب کریں، تو ان بلاؤں سے جو ہے، ان گناہوں سے جو ہے کم از کم جو ہے انسان جو ہے بچ جائے گا۔ پھر پیغمبر سے روایت ہے، من تزوج امرأة لا يتزوجها الا لجمالها لم ير فيها ما يحب ومن تزوج لمالها لا يتزوجها الا له وكله الله اليه فعليكم بذات الدين۔ جو شخص کسی عورت سے شادی کرے اور اس کا مطمع نظر اس عورت کا ظاہر حسن ہو تو وہ اس عورت میں اپنی مراد نہیں پائے گا، اور جو شخص صرف مال کی خاطر کسی عورت سے ازدواج کرے تو پروردگارہ عالم اسے مال کے حوالے کر دیتا ہے۔ کیا کرے؟ لہذا یاد رکھو تمہارا مقصود نظر عورت کا دین ہونا چاہیے۔ یہ بہت مہم نقطہ ہے۔ کچھ لوگ حسن کے فرشتے ہیں خصوصاً ہمارے معاشرے میں، اور کچھ لوگ جو ہیں مال کے فرشتے ہیں، یا حسن کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں یا مال کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، تو وہ اسی حسن اور اسی مال میں جو ہے مبتلا ہو کر رہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ان دونوں چیز کو دیکھ کے کبھی شادی نہیں کرنا۔ پھر کیا کریں؟ فَعَلَيْكُمْ بِذَاتِ الدِّينِ، تم کیسے ایسی ایک جو ہمسر کو جو ہے اختیار کریں جو دیندار ہو۔ جو دیندار ہوگا تو نہ تمہارے لیے دنیا میں کسی قسم کا جو ہے مبتلا ہے، نہ آخرت میں تم کسی قسم کی جو ہے بلاؤں میں جو ہے مبتلا ہوگا۔ دنیا کو بچانا ہے تو صالحہ ہمسر کو اختیار کرو، دیندار عورت کو اختیار کرو۔ اگر اپنے آخرت کو بچانا ہے تو تم دیندار عورت کو اختیار کرو۔ اور ایک حدیث میں ہے، آپ فرماتے ہیں مرد حضرات زیادہ تر جہنم میں جانے والے وہ ہیں جو اپنے عورتوں کے سبب سے، اپنے بیویوں کے سبب سے وہ جہنم میں جاتے ہیں۔ بہت خطرناک ہے۔ ہاں ایک دوسرے کے جو ہے اتنے حقوق ہیں، انشاءاللہ آئندہ جو ہے یہ سب جو ہے بیان ہوں گے، لیکن میں نے مختصر طور پر جو میں فقط احادیث کا جو ہے ترجمہ کر رہا ہوں۔ اب پیغمبر گرامی فرماتے ہیں، صحابی نے سوال کیا تو ہم کس قسم کے جو ہے ہمسر کو اختیار کریں؟ آپ فرماتے ہیں
روایات میں جن کی اچھی صفات بیان کی گئی ہیں انہیں کو اختیار کرو، اور جن کی بری صفات اختیار کی گئی ہے ان کے پیچھے نہیں جانا۔ اب امام پیغمبر نے جو ہے اپنے روایت میں چند صفات، اچھی صفات اور چند بری صفات کو بیان کیا ہے۔ ہم رشتے کو جانے سے پہلے چہ مرد ہو چہ عورت ہو، دونوں یہ دیکھنا ہے یہ صفتیں آیا کہ موجود ہیں یا نہیں۔ عن النبی، یہ جو ہے پیغمبر گرامی سے ارشاد ہیں، ان خیر نسائکم الولود، سب سے بہتر اولاد وہ ہے جو اولاد پیدا کرنے والی، بانچ نہ۔ دوسرا الودود، شوہر کے ساتھ الفت و محبت کرنے والی۔ تیسرا العفیفہ، وہ عصمت کے مالک ہو۔ چوتھا العزیزۃ فی اہلہا، وہ خاتون ایسی ہو جو اپنے خاندان میں عزیز ہو، اپنے خاندان میں اس کا عزت ہو، اپنے خاندان میں اس کا آبرو ہو۔ ان چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، دیکھیں ان چیزوں کو۔ پانچواں الذلیلۃ مع بعلہا، اپنے شوہر کے ساتھ تواضع اختیار کرنے والی۔ المتبرجۃ مع زوجہا، اگر اپنے حسن کو ظاہر کریں، میک اپ کریں بالفاظ دیگر، تو وہ اپنے شوہر پر ظاہر کرنے والی ہو۔ والحسان علی غیرہ، اور دوسروں پر جو ہے اپنے حسن کا ظاہر کرنے والے نہ ہو۔ عزیزان گرامی، پیغمبر فرماتے ہیں اپنے عورتوں کو اتنا سمجھا دو، اپنے حسن و جمال و خوبصورتی شوہر کے لیے ہیں، جتنا میک اپ کرنا ہے تو اپنے شوہر کے لیے کریں، اس کو خوش کریں۔ اگر غیروں کو خوش کرنے کے لیے اگر ایسا ہیں تو یہ بری عورتوں میں۔ اب خصوصاً ہمارے شادیوں میں جہاں پر مکس گیدرنگ ہے، شوہر سب کچھ لا کے دے دیتا ہے، میک اپ کے تمام چیزیں لا کے دے دیتے ہیں، بنا سنور کر جب نکل جاتے ہیں بھائی احساس نہیں ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی بے دینی ہے، مذہب کے مسائل سے معلومات نہیں ہے، دین سے آپ کو خبر نہیں ہے، آپ دین سے بے خبر ہیں۔ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، پیغمبر کے حدیث یہی بتا رہے ہیں۔ اس سے ہم سب کو اختیار کرو، حسن و جمال کو جو ہے اپنے شوہر پر اظہار کرے، غیروں سے بچیں۔ التی تسمع قولہ، دوسرے ایسے ہم سب کو اختیار کرے جو شوہر کے بات کو قبول کریں، وتطیع امرہ، اور وہ اس کے فرمان بردار ہو۔ الی ان قال، پھر لمبی ہے یہ حدیث، الا اخبرکم بشرار نسائکم، کیا میں تمہارے ان بدترین عورتوں کے صفات کو بھی بیان کروں؟ الذلیلۃ فی اہلہا، بدتر خاتون وہ ہے جو اپنے خاندان میں پست ہو، اپنے خاندان میں وہ ذلیل ہو، اس کو انتخاب نہیں کرنا۔ غیر العزیزۃ مع بعلہا، اپنے شوہر کے ساتھ تواضع اور انکساری سے پیش نہیں آتی، اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا۔ العقیم، عقیم ہو، جو بچہ پیدا نہیں کر سکتے، بانجھ، اس کو اختیار نہیں کرنا۔ الحقود التی لا تتورع من قبیح، کینہ پرور
اور بد کردار عورتوں سے شادی نہیں کرنا جو برائیوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتی. اس کو دیکھو معاشرے میں پہلے المتبرجۃ اذا غاب عنها بعلها، بہت مہم ہے. جب اس کے شوہر گھر میں نہیں ہوتے ہیں یا اس کے سامنے نہیں ہوتے ہیں تو اپنے حسن و جمال کو وہ دوسروں پر جو ہے اظہار کرتی ہے. یہ بری صفات میں سے ہے. الحسان معہ اذا حضرہ، لیکن جب وہ شوہر کے سامنے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر اپنے جو حسن جمال کو ظاہر نہیں کرتے، اپنے خوبصورتی کو اپنے شوہر پر وہ اظہار نہیں کرتے. وہ جب گھر سے چلے جاتے ہیں، غائب ہوتے ہیں، تو پھر دوسروں کے سامنے بن ٹھن کے جو ہے وہ نکل کے آتے ہیں. بچے ان سے جو ہے لا تسمع قولہ ولا تطیع امرہ، جس طرح ایسے جو ہے ہمسر کا انتخاب نہیں کرنا جو تمہارے باتوں کو نہیں سنتے ہیں اور شوہر کے فرمان بردار نہیں ہیں، اس کے حکم کو جو ہے نہیں مانتے، اس کو انتخاب نہیں کرنا. وَإِذَا خَلَا بِهَا بَعْلُهَا تَمْنَعَتْ مِنْهُ، جب شوہر اس کے ساتھ خلوت کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو جو ہے منع کرتے ہیں. كَمَا تَمْنَعُ الْعَصَبَةُ عَنْ رُكُوبِهَا، جیسا کہ وہ اناڑی حیوان جو سوار ہونے نہیں دیتے، یہ اس سے بھی جو ہے برا ہے. ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھے. لَا تَقْبَلُ مِنْهُ عُذْرًا وَلَا تُقِلُ مِنْهُ ذَنْبًا، نہ شوہر نے اپنا عذر پیش کیا تو نہ اس کو قبول کرتے ہیں، نہ اس نے معافی چاہا تو اس کے معافی کو جو ہے قبول کرتے ہیں. ایسے بہت سارے ہیں. 100 بھی شوہر جھک جائیں، بولتے ہیں جو کچھ کرنا ہے تو کرو، لیکن میں نے جو ہے اس کے بعد کو سننا ہی نہیں ہے. یہ جو بری صفات اور یہ اچھی صفات جو بیان کیا گیا ہے، یہ پیغمبر نے آپ اور میرے لیے جو ہے بیان کیے گئے. شادی کرنے سے پہلے، اپنے بچوں کے جو ہے رشتے ڈھونڈنے سے پہلے تھوڑا احادیث کی طرف رجوع کرو، دیکھو، تاکہ بعد میں آپ مبتلا نہ ہو جائیں. اور اسی طریقے سے لا ينبغي للمرأة ان تختار زوجا سيء الخلق والمخنث والفاسق وشارب الخمر. عورت کے لیے اور اس کے سرپرست کے لیے جب شوہر ڈھونڈنے جا رہے ہیں، رشتے لا رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے کچھ چیزوں پر نظر رکھنا ہے. عورت کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ جو ہے بد اخلاق شوہر کو پسند کرے. پہلے دیکھو اخلاق کیسا ہے، تحقیق کریں. والمخنث، اس سے پہلے تحقیق کرے. یہ مسئلے زیادہ پیش آ رہے ہیں اس وقت ہمارے معاشرے میں، جو نامرد ہو. آپ یہ مسائل ہمارے پاس اس وقت جو ہے زیادہ ہی مبتلا ہے، زیادہ ہی پیش آ رہے ہیں، اور اس مسئلے میں پھنسنے کے بعد اس کا حل کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. جب تک اس کے لیے جو ہے مجتہد جامع شرائط کی طرف رجوع نہ کریں، پھر وہ اپنا شرعی احکام جب تک بیان نہیں کرے. اگر خدا نخواستہ بہت سارے ایسے ہیں 10 سال سے جو ہے اس قسم کے مرض میں مبتلا ہیں، لیکن نہ طلاق دینے کے لیے تیار ہے، نہ گھر میں لے جانے کے لیے تیار ہے، وہ ایسا ہی جو ہے رکھا ہوا. ان چیزوں کو وقت پہ آپ جو ہے توجہ کریں. والفاسق وشارب الخمر، ایسی شوہر کو اختیار نہ کرے، مال ہو دولت ہو لیکن وہ شراب پینے والے ہو، فاسق ہو، گناہ کبیرہ بجا لانے والے ہو، ان کو بھی جو ہے نظر کرے. دیکھیں شراب پینے والے ہو، فاسق ہو، گناہگار ہو، علنی گناہ بجا لانے والا ہے، تو کبھی اس سے یہ امید نہیں رکھنا کہ جو ہے میرے بیٹی کے لیے اس سے کوئی اچھی، اس سے جو ہے کسی کام کا جو آپ جو ہے امید نہیں رکھنا. ہو ہی نہیں سکتے. مال کو آپ دیکھ کے دے دیں گے، ٹھیک ہے 2-4 دن کے لیے آپ کے بیٹی کے ساتھ زندگی صحیح ہے، پھر اس کے پاس مال ہے تو وہ مال آپ کے بیٹی کے نہیں ہے، وہ دوسرا بھی شادی کر سکتے ہیں، تیسرا بھی کر سکتا ہے، چوتھا بھی کر سکتے ہیں. وہ بھی نہ کریں، وہ غیر شرعی کام بھی کر سکتے ہیں. دیندار ڈھونڈ لو، مال کو نہ دیکھو، دولت کو نہ دیکھو. فاسق و فاجر ہیں، گناہگار ہیں، وہ بھی آپ کے لڑکی کے کام کے نہیں ہیں.
جب وہ فاسق ہے تو وہ ہر قسم کے جو ہے ظلم سے وہ اجتناب نہیں کرے گا، کیونکہ فاسق ہے، گناہ کرنے کی اس کو عادت ہے، تو یہ اس قسم کے گناہوں کو کرتے ہوئے بھی جو ہے اس کو جو ہے بالکل آسان سمجھے۔ لہٰذا یہ چند جو احادیث کے ترجمے آپ کے خدمت میں جو ہے بیان کیا گیا، ان پر غور و فکر کریں، باقی انشاءاللہ مسائل ہم آئندہ بیان کرتے جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ پاک پروردگاراں ہم گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو عفو فرما۔ پاک پروردگاراں مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے زبان پر جاری فرما۔ پاک پروردگاراں ہم سب محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کا ہمیں توفیق عنایت فرما۔ پاک پروردگاراں اولاد صالح کا تربیت کرنے کا ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ پاک پروردگاراں دنیا میں جہاں کہیں بھی ظالم ہے، ہدایت ہونے کے قابل ہے تو ہدایت نیست و نابود فرما۔ پاک پروردگاراں شیعان علی ابن ابی طالب جہاں کہیں بھی ہو تیرے حفظ امان میں رکھ۔ پاک پروردگاراں ہمارے جو جتنے بھی مراجع اعظام ہیں، خصوصاً رہبر معظم، ان کے سایوں کو ہمارے سروں پر برقرار فرما۔ پاک پروردگار ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان و انصار میں سے قرار دے اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔